لگا ہو کہ یہ بات آپ نے غلط کی ہے، ایسی بات نہیں ہے، پھر میں اس کو جواب دوں خیر چلیں آپ کو اعتراض نہیں کرتے. یاد رکھنا فقیر کے بغیر کام نہیں چلتا، نماز کے بغیر چل جائے گا. نماز نہ ہو یعنی نماز نہیں پڑھے گا نا کوئی شخص، بڑی بات ہوئی تو فقط گناہ گار ہوگا. یہ بات یاد رکھنا، فقط گناہ گار ہوگا بس. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت اولیاء پر یہ بات منکشف ہوئی کہ میں آخری نبی ہوں اور اس کے بعد نبی کوئی نہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام اولیاء غمگین ہو گئے کہ اب تو ہمارا بیچ میں ربط ہی کوئی نہیں، ہم رابطہ کیسے کریں گے. اور اس بات پر غمگین ہوئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دکھ اور غم اللہ سے بھی نہ دیکھا گیا. جب اس نے اپنے بندوں کی طرف دیکھا تو دیکھ کر اللہ رب العزت حالانکہ وہ برداشت ان چیزوں سے خدا پاک ہے، یعنی رب سے بھی برداشت نہ ہوئی اور یہ دکھ اور غم نہ دیکھا گیا اللہ رب العزت سے. اور اللہ رب العزت نے اس وقت اولیاء کی دل جوئی کے لیے اس کا اپنا نام ولی تھا. اس نے کہا تم مطمئن رہو، تمہیں میں اپنے نام سے ایک نام عطا کر دیتا ہوں جو کہ باقاعدہ زمانے میں قیامت تک تم لوگ نظر آتے رہو گے، اور میں تمہیں اپنا نام عطا کرتا ہوں. حضور نے فرمایا لفظ ولی اس دکھ اور غم کی وجہ سے اللہ رب العزت نہیں عطا کرتا. سبحان اللہ. یہ میں ایک دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. یہ جو بیچ میں مجھے پیسے دے دیتے ہو نا، آخر پہ دے دیا کرو. میرا آپ لوگوں کو پتہ ہے اعلان ہے کہ میرے اوپر سود کی طرح حرام ہے. جیسے اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، میرے اوپر یہ آپ لوگوں کا مال اس طرح حرام ہے. صرف ایک صورت میں جائز ہے کہ جو لنگر آپ کھائیں گے اس میں سے ایک روٹی میں بھی کھا لوں گا، میں اس کے علاوہ نہیں کھاتا. اب یہ بات واضح ہوگی تو بیچ میں نہ یہ کرنا میں اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے میرے سامنے نہ کوئی نظر ہوتی، سنا کریں بیٹھ کے پہلے بات، تو پھر اس کے بعد پھر پیسوں کا حساب دیکھیں. بہرحال دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ دے کے ہی جان چھوٹنی ہے. مت کوئی شخص سمجھے کہ نہیں دینے کی کوئی بات نہیں، جان نہیں دے کے ہی چھوٹنی پڑے گی. اور کوئی کہے کہ اس کی کوئی اصل بتا تو پھر میں اس کے اوپر بھی کوئی حدیثیں بیان کر دوں گا تو اس کی بھی اصل موجود ہے. یہ اسی طرح نظام چلتے ہیں ساری کائنات کے، خدا چلاتا ہے. میں نہیں مانگتا آپ لوگوں سے پیسے، آپ لوگوں کو پتہ ہے بندوں سے پیسے خدا نہیں مانگتا ہے، میں نہیں مانگتا. وہ جو 2.5 روپے ہیں وہ کس نے مانگے؟ 100 میں سے 2.5 روپے کس نے مانگے؟ کوئی نہ دے تو اس نے کہا میں پکڑ لوں. جن لوگوں نے اس 2.5 پر انکار کیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو تعریف بتا دیں. اس لیے بیچ میں کرنے کی ضرورت نہیں، سنیں میری بات. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفظ ولی. اب یہ جو ولی ہوتا ہے ہوتا کون ہے؟ یاد رکھنا نماز پڑھنا، تھوڑا میں اس کے کبھی کبھی خلاف بولتا ہوں، وہ اس لیے تھوڑا وہ اس لیے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ آپ لوگ تو نہیں، آپ لوگ تو ویسے کچھ لوگوں کا رجحان ہی سارا نماز میں ہے. وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہے بس فقط نماز ہی نماز ہے. نماز فقط ایک پودا ہے، اس کا پھل نماز نہیں. اس درخت کے ساتھ جب پھل لگے اس پھل کا نام ولایت ہے. جس درخت کو خدا قبول فرما دے اس کے ساتھ پھل لگتا ہے. نماز کے پودے کے ساتھ جب پھل لگے تو وہ پھر پھل جو ہے نا وہ ولایت ہے، جس کے لیے سخی سلطان بہت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الف اللہ چمے دی بوٹی، یہ بوٹی بوٹا ہی ہے، وہ درخت ہی ہے، میرے من نے تو مرشد لائی ہے. اب نفی اسبات یہ آنا کا چکر چل نکلا، پھر اسے اٹھا کے لا الہ الا اللہ پہ رکھا، وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن پھر آنا کا چکر چل نکلا، جب یہ بوٹی لگ گئی آنا کے چکروں میں پڑ گئے. نفس ہمارا نہ کرتا تھا، نفس لوامہ یا مطمئنہ ہاں کرتا تھا، یہ ہاں اور نہ کے چکر اندر جاری رہے. تو میں نے ان کا پھر سے پانی دیا اور پھر میں نے کہا تیری انکار بھی لے لیتا ہوں، نفس ہمارا سے کہا تیری نہ کو بھی لے لیتا ہوں، پر نہ لے کے یہ ایسے ہی ہے جیسے تیری ریت سیمنٹ لے لیتا ہوں، پر یہ ریت سیمنٹ لے کے میں مکان کی بجائے مسجد پر لگاؤں گا جاتا. تیری نہ کو میں لے لیتا ہوں، پر تیری اس نہ کو اٹھا کے میں کسی کو تو نہ کر رہا ہے کسی اور جگہ پہ نہیں، میں جا کے اس کی توحید کے خلاف پہلے جملہ اس نہ کو بتا دوں گا. میں کہوں گا کوئی خدا نہیں. تو پہلا جملہ یہ ہے، انکار کرتا ہے لا الہ، اس کا معنی ہے کوئی خدا نہیں. تو
پھر اس کے بعد پھر اسباب لاتا ہے، پھر جسے کہتے ہیں الا اللہ، ہاں پھر کہتا ہے ایک خدا ہے. وہ پہلے نہ کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے کہ ہر شے کا انکار کرتے تھے. تو نفی اس بات کا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوئی. پھر آپ نے فرمایا اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلڑتے آئی ہوئی، جس وقت پھل لگنے پہ، اس کا مطلب ہے اس بوٹی کے ساتھ پھل بھی لگتا ہے. تو نماز کا پودا اگر پھل نہ دے، آپ باغ لگائیں اور وہ باغ پھل نہ دے تو 4 سال کے بعد باغ کاٹ دیا جاتا ہے. آپ نے مالٹے کا باغ لگایا، پھل نہیں دیتا. آم کا باغ لگایا لیکن پھل نہیں دیتا، آپ کاٹ دیں گے اس پودے، اس باغ کی کوئی حفاظت نہیں کرتا. باغ صرف پھل کے لیے لگائے. آپ نماز پڑھتے ہیں، پھل نہیں دیتا. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کسی فقیر نے پوچھا گزرتے ہوئے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کسی بادشاہ نے بلا لیا انہیں. بادشاہ نے بلا کے تو کوئی دولت پیش کی تو اس نے انکار کر دیا. ابراہیم ادم فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے جب اس فقیر نے انکار کیا تو بادشاہ نے کہا اپنے خادم سے، اسے دیکھتے رہو یہ کرتا کیا ہے. وہ حویلی سے نکلا اور باہر جا کے ایک جگہ پہ بیٹھا. اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور وہ روٹی سوکھی اتنی کہ اس نے کھا کے تو ادھر ہی زمین پہ لیٹ کے سو گیا. بادشاہ اوپر سے کھڑکی سے دیکھتا رہا کہ نکل کیا رہا ہے. اس نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کا ایک خیال کرنا، جب یہ جاگ جائے نا اسے اٹھا کے میرے پاس بلا کے پھر گیا. وہ جاگ گیا تو ابراہیم ادم فرماتے ہیں اسے بلا کے پھر گیا. اس سے پوچھا کہ وہ بھوکی سوکھی اتنی تم نے کھائی ہے، اس سے تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو نے کہا ہاں بھر گیا. تو نے کہا پھر زمین پر لیٹ کے سو بھی گئے ہو تو زمین پر نیند آ گئی تھی؟ اس نے کہا ہاں جی زمین پر نیند بھی آ گئی. اس نے کہا اتنی چھوٹے سی اتنی گھٹیا سی بات پر، ادھر سی بات پر راضی ہو گئے. تو اس فقیر نے اسے کہا بادشاہ کو تمہیں اس سے بھی ایک گھٹیا بات بتاؤں جس پر لوگ راضی ہو جاتے ہیں. بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ اور کہا میں نے تو سوکھی روٹی پر راضی ہو گیا اور زمین پر لیٹنے سے راضی ہو گیا نا. اس سے بھی گھٹیا شخص وہ ہے جو دنیا کی دولت پر راضی ہو جاتا ہے اور وہ اسی کو دیکھ کر پھر وہ خاموش، جو آخرت کے بدلے میں سودا کر لیتا ہے. بادشاہ نے نکل گیا. پھر ابراہیم ادم فرماتے ہیں کہ اور کچھ جیسے حضرت قبلہ پانی پتی کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم ادم کا ہی اپنی بات ہے جس وقت کے بادشاہ تھے اور ان پر کے وقت طاری نہیں ہوا تھا، جذب طاری نہیں ہوا تھا. ابراہیم ادم کی ہی بات ہے. ابراہیم ادم نے بعد میں اپنے نفس سے کہا، اس کا مطلب ہے اتنی ایک روٹی اور اتنی ایک زمین پر بھی نیند آ ہی جاتی ہے تو کدھر بادشاہی میں اور اس مال پہ پھرتا ہے. اٹھ کے اس سے بعد میں کہ بڑے فقیر ہو گئے. تو خیر بھارت کہنا یہ چاہتا ہوں، ٹائم بھی ایسا ہوتا ہے کہ آج میرا دل نہیں تھا. میں ویسے 2 باتیں آپ کو ساتھ کرتا ہوں. نماز یاد رکھنا، نماز اچھی بات ہے. فقیر اولیاء اللہ نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز پڑھنے والا ضروری نہیں کہ فقیر بھی ہو. اولیاء اللہ صاحب علم ہوتے ہیں، پر ہر علم والا ضروری نہیں وہ ولی بھی ہو. اولیاء اللہ سخی ہوتے ہیں، پر ہر سخاوت کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ ولی بھی ہو. یہ اسی طرح ہے جس طرح سارے جنرل پڑھے ہوئے ہیں پر ضروری نہیں کہ ہر جنرل آرمی چیف بھی ہو. سارے کے سارے ہی افسر جو ہے نا وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پر ضروری نہیں ہر افسر کور کمانڈر بھی ہو. سمجھ آ گئی؟ وہ اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں. تو بچے سارے، اور اسی طرح اور بہت صاحب علم ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، جواد ہوتے ہیں، خدا کی مخلوق اخلاق والے ہوتے ہیں، پر ضروری نہیں ہر اخلاق والا ولی بھی ہو. تو اللہ رب العزت جسے چنتا ہے حضور نے فرمایا اسے ولایت عطا کرتا ہے. یہ جسے چنا، ان چننے والے ان چنے ہوئے بندوں میں ایک بندہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے. اللہ روم فرماتے ہیں ایک دفعہ میں طواف کر رہا تھا کعبے کا. طواف رات کو کر رہا تھا تو رات کو طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کی دیوار کے ساتھ قریب سجدے میں پڑا رو رہا ہے. تو لوگ پاس سے گزرتے ہیں اور گزرتے گزرتے کچھ اسے دیکھتے ہیں، کچھ گزر جاتے ہیں تو کہتے ہیں رات کا ایک پیر وقت آیا، میں اس بندے کو قریب سے دیکھتا رہا کہ اب یہ شخص جو ہے یہ بات کیا کرتا ہے. تو میں نے قریب ہو کے کان لگائی تو اللہ رب العزت سے سوال کر رہا تھا، باری تعالیٰ مجھے قیامت کو اندھا کر کے اٹھانا، تیرے سامنے تو تجھے میں دیکھوں اور تیرے سامنے پیش ہوں
تو میں تیرا سامنا کروں یہ تو بڑی بات ہے، میں تو تیری مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا، تو قیامت کو مجھے اللہ کر کے اٹھانا، میں اپنی آنکھوں سے تیری مخلوق کا سامنا کیسے کروں گا، فیس کیسے کروں گا حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں پھرتے پھرتے اس کی اس درد بھری آواز کو سن کر کبھی اپنے گناہوں کا ذکر کرے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کبھی اپنے رب سے معافی مانگے، کبھی کہے مجھے اللہ کر کے اٹھانا۔ کہتے ہیں میں رک کیا تو میں نے آہستہ سے کہا، کمر پہ ہاتھ دھویا، میں نے کہا وہ اللہ کے بندے نہ رو اتنا اور نہ اتنی باتیں کر، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں پھر میں نے طواف جب میں نے اپنا مکمل کیا تو میں اسی کے پاس بیٹھ گیا اور میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اپنے طواف کو بھی خدا کے ہاں قبول کرانا چاہتے ہو تو اس بندے کے پاس بیٹھ جاؤ، تیرا بھی اللہ قبول کر دے گا۔ کہتے ہیں میں اس شخص کے پاس بیٹھ گیا، میں اسے دیکھتا رہا، پھر وہ شخص جس وقت اس نے سر سجدے سے اٹھایا تو رات کا اندھیرا تھا، میں پہچان نہ سکا۔ فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھی تو میں اس کے ساتھ رہا کہ میں نے کہا میں اس کے ساتھ پڑھوں، دیکھوں تو صحیح رات بھر رونے والا گنہگار کون ہے جو کہتا ہے مجھے اللہ کر کے اٹھانا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب تھوڑی روشنی پھوٹی میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ اولیاء کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر مقام کیا عطا کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ نے فرمایا قبولی فی السماء والارض دکت، لوگوں یاد رکھو میرے طبلے میرے ڈھول زمین اور آسمان پہ ہر جگہ بجتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے فرمایا مجھے میرے رب، آپ نے فرمایا میں چھوٹا سا تھا، ابھی 8-10 سال کی عمر تھی، تو میرا دل کیا کہ میں کھیلنے کے لیے نکلوں، بچوں کے ساتھ کھیلوں، میں جو ہی باہر نکلا تو مجھے آواز آئی عبد القادر تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، تجھے میں نے اپنی محبت کے لیے پسند کر دیا ہے۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے اللہ پاک نے فرمایا تجھے میں نے اپنی، حالانکہ وہ نفس سے پاک ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تجھے میں نے اپنے نفس کے لیے پسند کر لیا، یعنی اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا ہے، تو میرا پسندیدہ بندہ ہے، تو کھیلنے والی بات نہ کر۔ تو جب یہ مقام ہوتے ہیں نا اس وقت بڑھتے ہیں بڑے ہوتے ہیں پھر اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے، خدا کے اتنا قریب، اللہ محبت کرتا ہے ایک شخص سے، تو محبت کرتا ہے تو اسے بتاتا کچھ بھی نہیں، یعنی ایک شخص سے محبت نہیں کرتا ہے وہ بھی نمازی، اور ایک شخص سے محبت کرتا ہے وہ بھی نمازی، دونوں نمازیوں میں سے ایک نمازی سے محبت کرتا ہے، اگر پہلے نمازی کو بھی الف بے تے کا نہیں پتہ، دوسرے کو بھی نہیں پتہ، دونوں میں فرق کیا ہوگا، پھر اس کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو دونوں ایک جیسے ہیں، نہ اس کے پلے کچھ ہے نہ اس کے پلے کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت جب محبت کرتا ہے تو پھر اسے اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات دے دیتا ہے، کبھی وہ ہاتھ اٹھائے تو نہ نہیں کرتا، کبھی کوئی بات کرے تو وہ پوری کر دیتا ہے جب اس سے محبت کرے، اور اسے زمین میں بھی کچھ درجے عطا کرتا ہے، پھر قیامت میں بھی کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے۔ حضرت حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو آگے سے ان کی حضرت شیخ ابو الحسن سے ملاقات ہوئی۔ ابو الحسن نے سوچا کہ یہ کوئی فقیر ہیں، لگتا ہے کوئی بزرگ ہیں، آپ نے بلا لیا، آپ نے بلا کے فرمایا ادھر آؤ، تمہارا نام ابو الحسن ہے؟ وہ حیران ہوئے کہ میرے نام سے کیسے واقفیت؟ آپ نے فرمایا حیران نہ ہو، تو مجھے کچھ سوچ رہا ہے میں فقیر ہوں، تجھے میں اپنی فقیری بتاؤں کہ مجھے اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے؟ ابو الحسن فرماتے ہیں میں خاموش رہا کیونکہ میری اس سے پہلے ملاقات نہیں تھی۔ حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کا نام محمد ہوگا، 7 سال کی عمر میں وہ قرآن پاک کا حافظ ہوگا، اور تمہیں بتاؤں ان 7 سالوں میں جو حفظ کا ٹائم ہے اس کا کتنا ہے؟ 7 مہینوں میں پورا قرآن حفظ کر دیتا۔ آپ نے فرمایا تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس کو قرآن پڑھائے گا وہ آنکھوں سے نابینا ہوگا، اس کا نام علی ہوگا۔ یہ بات حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں 47 سال کے بعد جا کر پوری ہوئی، حضور غوث پاک کے فرمان کے 47 سال کے بعد جا کے پوری ہوئی۔ پھر بچہ پیدا ہوا اور اس کا نام اتفاق سے ہم نے محمد ہی رکھا۔ پھر جب وہ بڑا ہوا تو ہم نے اسے مدرسے میں ڈالا، عمر 7 سال کی تھی اور 7 ماہ میں اس نے قرآن حفظ کر لیا۔ کہتے ہیں جب 7 ماہ میں حفظ کیا تو مجھے خیال آ گیا کہ مجھے ایک دفعہ بغداد کی گلیوں میں پھرتے ہوئے ایک شخص جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، انہوں نے فرمایا تھا تیرے بیٹے کا نام محمد ہوگا اور وہ 7 سال میں حفظ کرے گا۔ یہ بات بھی پوری ہے، 7 مہینوں میں اس نے حفظ کر لیا، یہ بات بھی پوری ہے، اور عمر بھی 7 سال ہے۔ دل میں سوچ کر چلا اور اس کے استاد کو تو دیکھوں، اس کا استاد کیسا ہے اور اس کا کیا نام ہے۔
فرماتے ہیں جب اس کے استاد کے پاس گیا تو میں نے دیکھا استاد نابینا تھا. میں نے کہا یہ بات بھی پوری ہو گئی. میں نے کہا اس سے پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے. جب میں نے نام پوچھا تو اس نابینا استاد نے کہا میرا نام علی ہے جی. حضرت شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں مجھے یہ بات 47 سال کے بعد یاد آئی اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے 47 سال پہلے علی تیری خبر ایک شخص نے دی تھی. وہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ تھا. اللہ رب العزت نے اسے اپنے علوم میں سے علم کا خزانہ عطا کر رکھا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اس کا استاد نابینا ہوگا. اور میں 47 سال سے اس بات کو جانتا ہوں. حضرت شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی زبان سے خواجہ صابر کلیت جس وقت گئے بابا فرید کی مجلس سے انڈیا گئے اور انہیں ایک جمعے کا دن آ گیا. ان کے بارے میں جمعہ پڑھنا تھا مسجد میں. ان کے 2-4 لوگ ان کے واقف تھے. اس میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں یہ بات میرے ذہن میں آ گئی. خواجہ صابر کلیت مسجد میں جمعہ پڑھنے گئے. اگلی صف میں بیٹھ کر لوگ آئے نہیں تھے, یہ پہلے چلے گئے. جب پیچھے مولوی صاحب آیا اور آخر میں وقت آیا تو جس جگہ یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں کسی گورنر یا کسی کونسلر یا کسی بڑے افسر کی جگہ تھی. ان کو اٹھا لیا گیا. بابا جی اٹھو پیچھے چلے گئے. یہ جگہ جو ہے نا اسٹیٹ افسر کی جگہ اس نے بیٹھنا ہے کہا. مطلب خواجہ صابر کلیت اٹھ کے باہر نکل آئے اور باہر نکلے تو اس مسجد کے اندر 2 اولیاء میں سے 2 ولی موجود تھے. ان 2 اولیاء نے صابر کلیت کو آواز دی رک جا رک جا رک جا بھائی بابا رک جا. وہ باہر نکلتے نکلتے سیل میں جا کے بیٹھ گئے اور ان کی آواز سن کے پرواہ نہ کی. تو یہ شخص دونوں کے دونوں چلے گئے اور انہوں نے جا کے ان سے کہا عرض کیا کہ قبلہ اگر یہ لوگ آپ کو نہیں جانتے تو ہم نے تو آپ کو پہچان لیا ہے آپ کون ہیں. آپ کا شمار اولیاء میں سے ہوتا ہے تو اللہ کا واسطہ ہے ایسے نہ کریں. اندر مخلوق کافی بیٹھی ہوئی ہے صابر کلیت اور بیچ میں ہم بھی دونوں موجود ہیں. اگر خواجہ صابر کلیت نے ایک بات فرمائی. آپ نے فرمایا بولنا تھا تو پہلے بولنا تھا جب میں مجھے اٹھایا جا رہا تھا. اس وقت نہیں بولے تو جو بھی شخص اب اس کی پکڑ میں آ کے مرے گا وہ مردود ہو کر مرے گا. جو کسی ولی کی وجہ سے مرے گا وہ مردود ہو کر مرے گا چاہے خدا کے ہاں ولی کیوں نہ لکھا ہوا. وہ دونوں اولیاء خاموش ہوئے. وہ سمجھ گئے کہ اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں. مسجد میں بیٹھ گئے اور باہر بیٹھ کر حضرت خواجہ صابر کلیت نے مسجد کو دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ انہوں نے مجھے باہر نکال دیا اور تم نے ابھی تک خاموش کھڑی ہے کچھ نہیں کہا. بس اتنی بات کی تو مسجد کی چھت اسی وقت گرنے کی. گرنے کے بعد جتنے کے اندر تھے وہ اسٹیٹ افسر سمیت سارے کے سارے نیچے دب گئے. پھر ایک بزرگ تھے حضرت شیخ عباد رحمۃ اللہ علیہ. بعض اوقات یہ حال احوال سند بھی کر لیتے تھے. انہوں نے اپنی مسند پر اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے ایسے کر کے یہ سوچا کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فوت ہو جائیں گے, جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کی ولایت کا میں وارث بنوں گا اور یہ مقام مجھے عطا کر دیا جائے گا. یہ بات سوچی کہ غیب سے حضور غوث پاک نے ان کے بازو پکڑ لیا. پکڑ کے آپ نے فرمایا خبردار ایسا نہ سوچنا, میں تیری ولایت کی چراگاہ میں اپنے ایسے گھوڑے چھوڑوں گا, ایک ایسا تیر پھینکوں گا کہ تیری ساری چراگاہ کو خالی کر دیا جائے گا اور تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا. فرماتے ہیں اتنی بات کر کے انہوں نے ہاتھ چھوڑا تو شیخ عباد کی ساری ولایت سرد ہو گئی. عام آدمی کی طرح بن گئی. یہ آواز حضور غوث پاک نے سرد کر دی. یہ تو خیر اب بھی علماء سارے بیان کرتے ہیں. جو علماء مانتے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ولی جائے بغداد میں حضور غوث پاک کے دربار پہ حاضری نہ لگائے اللہ اس کی ولایت کو سرد کر دیتا ہے. اس سے پہلے وہاں حاضری دے دی بغداد میں جانا. شیخ عباد کی جو ہے نا انہوں نے ولایت سرد کر دی. بڑی دیر تک اسی طرح رہے. حضرت شیخ جمال بدوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خیال آیا کہ اس کی میں سفارش کروں. وہ رات کو اپنی چراگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بیٹھے ہوئے انہیں خیال آیا, دن میں آیا پھر رات کو خیال آیا کہ مولا کو رستہ نکال میں اس کی سفارش کروں کہ شیخ عباد کو اپنا مقام کھویا ہوا واپس مل جائے. آپ فرماتے ہیں میں اپنی چراگاہ میں بیٹھا ہوا اس کے ذکر میں مشغول تھا کہ اچانک کوئی شخص میرے سامنے نمودار ہوا اور اس نے میرے اوپر سے جو میرے اوپر اوور کوٹ قلت تھی اسے اتار دیا. جب اتارا تو اندر سے نور خارج ہوا جو اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتا تھا. وہ قدرت کا نور تھا. وہ نور مجھے اٹھا کے اس شخص کے سامنے عالم ملکوت میں لے گیا. میں نے دیکھا کہ وہاں مشائخ کی محفل تھی. میں اس محفل میں جا کر بیٹھ گیا. اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے تھے.
وہ فرماتے ہیں جب میں نے اس میں دیکھا تو ایک ہوا سی چلی جس میں ایک خوشبو اٹھی اور وہ سارے اولیاء کہنے لگے یہ جو خوشبو ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضرت شیخ جمال بدوی کہتے ہیں میں نے اس وقت کہا ان سب اولیاء کے سامنے کہ آپ لوگ کرم فرمائیں، اللہ رب العزت شیخ عباد پر رحم کر دے، ان کا جو حال سلب ہو چکا ہے اللہ وہ واپس عطا کر دے۔ فرماتے ہیں جس وقت میں نے یہ بات کی کہ آپ کو کرم فرما دے تو اس وقت مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آئی، خبردار کوئی اس کا سوال مجھ سے نہ کرے، اس کا حال احوال اگر عبد القادر نے سلب کیا ہے تو واپس دینے پر بھی وہی قادر ہے، اگر وہ دے تو میں عطا کر دوں گا، وہ نہ دے تو میں اپنے بندے عبد القادر کے خلاف کسی صورت نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں پر پھر یہ کتابی باتیں ہیں ساری، تو ہوا کی باتیں نہیں ہیں، محدثین نے اس کے اوپر جرح کی، جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور اس مقام کو انہوں نے جرح کی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جس کو طاقت اور اختیار دے دے کبھی اسے مایوس نہیں لوٹاتا ہوتا، اور جس کے اوپر پھر جس سے جو بات ہے وہ کر دے۔ جیسے میں نے اگلے دن بیان کیا چوہدری صاحب کے ساتھ بھی کہ حضرت خواجہ اویس کرنی، یہ آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جب جنت میں جانے کا حکم ملے گا تو 70,000 فرشتے ان کے ہم شکل ہوں گے تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، ہر فرشتے کو یہ تو پتہ ہوگا کہ میں اویس نہیں ہوں، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ساتھ چل رہا ہے یہ بھی اویس نہیں ہے۔ تو 70,000 فرشتے کو اکیلے خود کا تو پتہ ہوگا کہ میں کرنی نہیں، پر ان میں سے کوئی اویس کرنی ہے انہیں بھی پتہ نہیں ہوگا اویس کرنی اصل میں کون ہے، حتیٰ کہ اس پردے کو بھی جس سے وہ پتہ نہیں چلے گا اس کا بھی منکشف خدا خود کرے گا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ خدا اس طرح منکشف کرے گا کہ حضرت خواجہ اویس کرنی جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے داروغے کو حکم ہوگا جنت کا دروازہ نہ کھولنا، اویس کو دروازے پر کھول دے گا۔ اب چونکہ سارے 70,000 فرشتے ایک دوسرے سے تو پوچھیں وہ اویس ہے وہ اویس ہے، تو یہ اس اویس کی شان کے خلاف ہے، پھر یہ فرشتے بات نہیں کر سکتے جب تک اس کا اذن اور اس کی اجازت نہ ہو، تو جب پوچھ نہیں سکتے تو ہر کسی یہ سمجھ آ گئی نا، ہر کسی کو خود تو پتہ ہے کہ میں اویس نہیں ہوں، لیکن یہ نہیں پتہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان میں کوئی اویس ہے، تو یہ ہر فرشتے کی یہی کہتے ہیں، صرف اویس کو پتہ ہے کہ میں اویس ہوں اور یہ باقی سارے فرشتے ہیں۔ تو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اگر خواجہ اویس کرنی جب رکیں گے وہ تو خاموش رہیں گے، تو جو 70,000 فرشتے ہیں وہ ان میں سے کوئی کئی بولیں گے اور کہیں گے بھائی اندر کیوں نہیں جا سکتے، وجہ کیا ہے، ہمیں اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت وہ فرشتہ جواب دے گا یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں روک رہے، یہ اللہ رب العزت کی اپنی رضا سے روکا جا رہا ہے۔ تو حضرت اویس کرنی کے ساتھ رک جائیں گے تو پھر رب کی بارگاہ میں سوال کریں گے، دیکھیں گے کہ مولا کس لیے جنت کے دروازے پر روکا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ میں اپنے اویس کو اس چیز کا اجر دینا چاہتا ہوں کہ میرا اویس جو ہے وہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، تو میں اویس کو اس محبت کا صلہ دینا چاہتا ہوں۔ اویس سے کہو اپنی انگلی پیچھے دوزخ کی طرف دیکھے اور اشارہ کر دے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم جس کی طرف یہ اشارہ کرے گا میں اسے معاف کر دوں۔ اور یہ صلہ اور اجر ہے صرف اس بات کا کہ اویس میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اب اس پر بھی علماء نے کلام کیا، علماء فرماتے ہیں اگر محب کا یہ مقام ہے کہ انگلی ادھر کرے اور جس کی طرف اشارہ کرے وہ جنت چلا جاتا ہے، تو خود محبوب کا کیا مقام ہے؟ تو حضرت خواجہ اویس کرنی جس وقت جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر انگلی اٹھائیں گے تو 70,000 کو پتہ چل جائے گا یہ اویس ہے، تو پردہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کا بھی حیا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، امام شہرانی نے یہ روایت لکھی، یہ بھی ایک نئی بات ہے، شاید آپ لوگوں نے نہ سنی ہو۔ ایک شخص کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا اور اس کا نام محمد ہوگا اور وہ سخت گنہگار ہوگا۔ وہ شخص اللہ رب العزت بلا کے اسے کہے گا کہ تیرا نام میرے محبوب کے نام پر ہے، تجھے گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آئی، آج مجھے تجھے عذاب دیتے ہوئے میں رب حیا کر رہا ہوں، مجھے حیا آئی تو غلطی کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی۔ تو امام شہرانی فرماتے ہیں وہ شخص خاموش ہو جائے گا، اس وقت تو خدا کے سامنے کون بولے، بے بسی پر سر نیچے جھکائے گا، تو اللہ پاک اپنے محبوب کے نام کا صدقہ اسے یہ کہہ کر کہ سر نہ جھکا، جا جنت میں داخل ہو جا، میں نے مصطفیٰ کے نام پر تجھے معاف کر دیا، اتنا گنہگار ہوگا اللہ اسے معاف کر دیا۔ تو
مجھے اللہ رب العزت ہے حضور سیدنا غوث اعظم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بڑے بڑے مقام ملے، درجے ملے. مقصد میرا کوئی تقریر کرنا نہیں، تقریریں کر کر کے گلے خراب کر چکے آپ لوگوں کو پتہ ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کا ذکر ہو جائے، تاکہ ان کا جہاں ذکر ہوتا ہے ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. آپ لوگ اتنے دور سے آئے، اس طرح بھی آئے وقت کے ساتھ اللہ آپ لوگوں کا آنا جانا قبول کر لے، دنیا آخرت اللہ بہتر کر دے، اور آپ لوگوں کے گھروں میں خیر کر دے. باقی جو ولایت ہے، ولایت کبھی بھی اعمال کے ساتھ نہیں ملتی، یہ اس کے فضل کے ساتھ ملتی. ولایت اعمال سے نہیں ملتی. اعمال اچھے کرنے چاہیے، آپ اعمال اچھے کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حضرت خواجہ صابر کلیر ان کے مرید تھے حضرت شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ شمس الدین ترک وہی ہیں جنہوں نے صابر کلیر کو کھڑے ہوئے بٹھایا تھا. 12 سال ایک درخت کی ٹہنی لے کے کھڑے تھے، بیٹھے ہی نہیں. صرف ایک ہی اللہ رب العزت کے ساتھ اسرار تھا، انہیں اپنی تجلیات کا نظارہ کرانا. اور بابا فرید نے بھیجا تھا، یہ ایک مشہور بات ہے، سنی ہوگی آپ لوگوں نے. بابا فرید نے پوچھا تھا کہ کوئی ہے ترک میں سے جو میرے صابر کو بٹھا دے. تو شمس الدین ترک اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی حضور اگر آپ کرم فرمائیں تو یہ خدمت میں کروں. تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ جا کر میرے صابر کو بٹھا دو. خواجہ شمس الدین ترک جو ہیں یہ حافظ قرآن تھے. انہوں نے جا کے پھر حضرت صابر کلیر کے پیچھے کھڑے ہو گئے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی. بابا فرید نے فرمایا تھا سامنے نہ ہونا اس کے، اگر سامنے ہوگے تو پھر تم بچ نہیں سکو گے. تو بیک سائڈ پہ کھڑے ہوئے، پیچھے کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا شروع کیا. تو جب صابر کلیر لذت میں آئے نا قرآن سن کے، ان کی تلاوت سن کے لذت میں آئے، تو آپ نے فرمایا اور اللہ کے بندے پیچھے کھڑے ہو کر کے جو قرآن پڑھ رہا ہے ادھر میرے سامنے آ. اب بابا فرید کا حکم تھا سامنے نہیں جانا، تو یہ ان کے بائیں طرف چلے گئے سائڈ پر، اور جا کر پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی. اب ساتھ ساتھ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہے. جب حضرت صابر کلیر کے تاثرات دیکھتے اور جب سمجھ گئے شمس الدین ترک کہ اب یہ اس وقت لطف میں بڑے مقام پر پہنچ چکا ہے، ایک دم حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو تلاوت بند کر دی. اور صابر کلیر جوش میں آئے، اور جوش میں آ کے فرمانے لگے اور پڑھنا بھائی حافظ صاحب چپ کیوں ہو گیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میں تھک گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر بیٹھ جا، تھک گیا. تو انہوں نے کہا حضور آپ کھڑے ہوں تو میں کیسے بیٹھوں؟ میں تو نہیں بیٹھ سکتا، پہلے آپ بیٹھیں جو مجھے بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں. تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، دوسرے کو کیوں کہتے ہو اگر وہ کام خود نہیں کرتے. تو اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں بیٹھ تو جاؤں، پر جب پہلے آپ بیٹھے تو میں بیٹھوں. اب وہ چونکہ 12 سال کے کھڑے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے فرمایا پھر آپ مجھے پکڑ کے بٹھا. مقصد کیا تھا؟ میں نے قرآن سننا ہے، مجھے پکڑ کے بٹھا دے. پھر حضرت شمس الدین ترک نے پکڑ کر بٹھایا. جب پکڑ کر بٹھایا وہ بیٹھ گئے، تو پھر انہوں نے قرآن سنایا. وہ اپنے ہاتھ میں واپس آئے جس وقت، انہوں نے پھر کہا کسی اور کا کیا مرید ہوتا ہے، میرا ہی مرید ہو جائے. شمس الدین ترک کو مرید کر لیا. مرید کرنے کے بعد پھر یہ ساتھ رہنے لگے. بابا فرید نے فرمایا شمس الدین میری کچھ اور بات ہے، صابر کی کچھ اور بات ہے. صابر کی بیوی کا نام حضرت خدیجہ تھا جو بابا فرید کی بیٹی تھی، اور بابا فرید حضرت خواجہ صابر کلیر کے سکے ماموں بھی تھے. اور بابا فرید کی بہن نے رشتہ مانگا ان کے لیے، اور انہوں نے رشتہ دے دیا. کہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو اندر بیوی بیٹھی ہوئی تھی، ان کی دلہن تھی، نکاح ہو گیا. تو کمرے میں داخل ہوئے، وہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ مسلح پہ کھڑے ہو گئے، وہ علماء نے اس طرح نہیں بیان کیا، لیکن یہ تھوڑی بہت ویریشن آتی ہوتی ہے، حقیقت ایک ہی رہتی ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ وہ بیوی جل گئی تھی. کمرے میں داخل ہوئے تو بیوی نے پوچھا، آپ نے پوچھا بیوی تو کون ہے میرے کمرے میں؟ یعنی کیفیت یہ تھی کہ کمرے کے اندر موجود اپنی بیوی کو بھی نہیں پہچان رہے، اتنی اس کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں. محبت تعریف مانگتی ہے، اور تعریف کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ تعریف کا معنی یہ ہے کہ تعریف کرنے والا جس کی تعریف کرے اسے پہچانتا ہو، اور اسے جانتا پہچانتا ہو، اور اس میں کسی کو داخل بھی نہ ہونے دے. جب پہچانتا ہو اور اس میں یعنی اس کی محبت میں کسی کو داخل نہ ہونے دے، تو یہ جو تعریف کرنے والا ہے تب جا کر محب کہلائے گا. تو حضرت صابر کلیر بھی اللہ رب العزت کے محب تھے. اور جب اس بیوی سے پوچھا بیوی تو کون ہے، تو اس نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں. حضرت خواجہ صابر کلیر کے منہ سے ایک لفظ نکلا
کہ میرے دل میں تو آلریڈی کسی کی محبت ہے، اور ایک دل میں دو محبتیں کیسے سما سکتی ہیں؟ فرماتے ہیں بس اتنی بات ہی کرنی تھی کہ آگ میں گزار ہوئی اور سنیجہ جل کر راکھ ہو گیا۔ بابا فرید کو اس حال کا پتہ تھا کہ صابر کا حال کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا شمس الدین خیال کرنا، سامنے نہ جانا۔ پھر جب مرید ہو گئے تو مرید ہونے کے بعد پھر بابا فرید نے فرمایا شمس الدین میری بات کچھ اور ہے، صابر کی بات کچھ اور ہے۔ صابر کے ساتھ رہنا پر دھیان رکھنا، اگر ڈیوٹی پوری کر سکے تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور بیچ میں کہیں گر گئے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اب حکم فرید کا بھی تھا، ساتھ رہتے تھے، اور ان کی سوانح یاد اٹھا کے دیکھے تو یہ ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے آج بھی۔ حضرت خواجہ صابر کلیر کبھی دن میں اسے چلتے چلتے کہہ دیں، کسی کام کے لیے کہیں جلدی آ، تو جب چل کے آ رہے ہوں تو منہ سے اتفاقاً کہہ دیں اب جلدی چلنا، تو کوئی لنگڑا ہے، تو ان کی ٹانگ اسی وقت لگنے ہو جاتی، لنگڑاتے لنگڑاتے آتے تو پھر لنگڑے ہی ہوتے، حتیٰ کہ شام کو جب بیٹھتے تو پوچھتے تجھے کیا ہوا ہے، کیوں لنگڑا رہا ہے؟ کوئی ٹانگ آپ نے پکڑا تو صابر کلیر پھر آس پڑھ کے رات اٹھاتے، ان کا لنگڑا پن ٹھیک ہو جاتا۔ اور دوسری بات، کبھی کبھی وہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے کچھ چیز دے تو اسے سمجھ نہ آئے، آپ فرما دیتے تو اندھا ہے، اسی وقت ان کی دونوں آنکھیں چلی جاتی۔ اور اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہ کان زبان سے سارا اللہ رب العزت اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ بڑی دیر سے اس بولنے کو چھوڑ دیا ہے، بولنے میں کچھ بھی نہیں، صرف کرنے میں ہی کچھ ہے، اس لیے اب کال کو چھوڑ کے حال کی طرف سارے لوگ لوٹے۔ اب آخر کے اوپر مجھے آج آپ کا ذکر پسند نہیں آیا، پیچھے ڈرے ڈرے ذکر کر رہے تھے، کیا تو کریں ہی نا، کرنا ہے تو محبت سے کریں۔ اور پہلے یہ سوال کروں سب میں، اب جواب نہیں دیتا، کیا میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں یہ کہوں مجھے یہ پسند نہیں آیا، یا حق ہی نہیں رکھتا جی میری پسند کیا ہوگا وہ مقام رکھتی ہے۔ اور اگر یہ میں حق رکھتا ہوں پھر کسی کو اس بات کی سمجھ آ جائے تو پھر دل سے محبت سے اونچی آواز میں اپنے رب کو سامنے رکھ کے مصطفیٰ کا حکم سمجھ کے ذکر کرنا ہے۔ کسی کو اس بات کی اگر سمجھ آ جائے تو اب ذکر میرے ساتھ مل کے کرے سارے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے۔